لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتعه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرته أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد عزمت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة عقيب بن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء.
قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواي قد عزمت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب من هو يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يخرجك السلام ويقذك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. صل على محمد وعلى محمد. فقال النبي الثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بار الہ پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا اس حدیث قصہ کا اور دعائے فرج کا واسطہ اس ذکر کا صدقہ ہدیہ کرتے ہیں پنجتین پاک چاردہ معصومین کی خدمت میں اور اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں جملہ مرحوم مومنین مومنات از آدم تا عیدم بالخصوص آج جن کی خبر میں پہلی شب ہے. آپ تمام سے معروضہ ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جملہ مرحوم مومنین مومنات کی ارواح کے لیے ایصال فرمائیں. فاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام یسوع مختلف سید ابرارات پردر سلقل کے سردار تیلی پردر سلقل کے سردار ہمارے خواب میں جب سید ابرار جگر میں درد لپر آنسو دونوں آنکھوں میں بڑے سامان حضرت ماتم بڑے سامان حضرت ماتم دارا دے
اس ہاتھ میں لی جلد سپٹے کے تلوار 10-20 کے سر اڑ گئے حملے کیے 2-4 زید بار ہے ہاتھ بھی بات دیکھتے ہیں بے دستے علمدار ہے بے پر ہزاروں مشک دو دانتوں میں اور مشک دو دانتوں میں 13,000 مشک لگا جگر پر تاریخ و غش ہے در صدر کے پسر پر پہلو پتبر گرد لگا کاما سر پر گرتے تھے تارک کے پڑی تھے بالائے زمیقوں میں نہائے ہوئے تڑے پہ مسجد کو چھاتی سے لگائے مسجد کو چھاتی سے لگائے ہوئے تڑے اکبر نے کہا دوڑ کے حضرت سے بسد یار جلد آئے گھوڑے سے گرے حضرت آباد بے دست ہوا شیر سکینہ ہوئی بیان سرطن سے نہ کٹ جائے کہیں سرطن سے نہ کٹ جائے کہیں اب یہ بس لاشے کی طرف پانی بیدار پڑے کھینچے ہوئے خنجر کہیں جلاد بڑے یہ کہہ کے چلے پیٹتے دریا کھلے سر تھا ورد دباں ہائے برادر جاتے تھے کمر باپ کی تھامے ہوئے اکبر دریا پر جب آتے پہنچے دریا پر جب آتے پہنچے شہ صفا ہر گام پا گرتے تھے یہ زرد گھٹا تھا ماما نظر پڑتا گربان ماما نظر پڑتا گربان پھٹا اکبر شہ والا کو کرے لاشیں کھلائے دریا کی طرح اشک شہدی نے بہائے جس حال سے ابا سے دلاور نظر آئے بھائی کوئی شکل سے بھائی کو نہ پا دم لینے میں حسرت کی نظر سرد وردی مشکل تو شادی پگلے کا
چھاتی پکٹے ہاتھ میں گر کر شہوالا نے کہا ہائے برادر آج اڑتا نہ ہو دیر میں ہم آئے برادر حال اپنا حسین اب کسی دکھلائے برادر تم کچھ کرے ہو نہ مر جائے تم کچھ کرے ہو نہ مر جائے دولت اسد اللہ کی کھونے کو جیے تھے پیری میں جوان بھائی کو رونے کو پیری میں جوان بھائی کو رونے کو جیے صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ظلم سہ کے ہر گھڑی زینب دشتے غربت دشتے غربت میں بے کفن لاش دیکھی بھائی کی ہائے تیری کثیر ہائے تیری وائے غربت کے راغ کوپا سے شام تک ننگے شام تک ننگے بیل چاہ کھا کے سر پا ظالم کا ہائے جنگل ہائے جنگل میں بازوؤں پر نشان رسی کے اپنے ہمراہ لے اپنے ہمراہ لے ظلم سے زینب پاک ہوا خاتمہ ہر رنج و بلا کا ماتم کیا پہلے تو رسول دوسرا کا پھر غم ہوا در پیش بطول عذرا کا دیکھا سر آلودہ دیکھا سر آلودہ کچھ وہ خستہ جگر شبر
ہوئی کیا کیا نانا کے لیے روئی کیا ماتم زہرا اور محسن معصوم کے لاش کو بھی دیکھا یہ داغ نہ بھولی تھی کہ زخمی ہوئے بابا ٹکڑے جگرے سید مسموم کو دیکھا پھرتے کرے پھرتے کے نیچے سے مذہب القصہ کہ زینب کو صدا بھائی کی تھی یاد تھا دشمن عابد جو یزید ستم جات تھا دشمن عابد جو یزید ستمی جات گزری یہ قبر اس کو کہ بیٹھا ہے وہ دل شاد اجماع ہے کہ شیعوں کا پیاری سجاد وارث گئے وہ تیغے کمر شیر خدا کا اب تو اس کے آواز لگے سنے شہدا موجود ہوں حاضر ہوں میں قیدی ہوں تمہارا لیکن مجھے بتلائیے تم جلد خدا را زینب کو تو اب قید کرو گے نہ دوبارہ موجود ہے وہ بھی نہیں گزار گر کام نگی سے تو کہہ دو یہ خوشی سے ملاؤں میں عابد کا سخن کوئی بھی خاطر میں نہ لایا ناقب اسی شکل سے بے کس کو بٹھایا اور رو کے زنوں مرد نے یہ شور مچایا ناگاہ یہ ایک شخص نے عابد کو سنایا کیا بیٹھے ہو ناقے پر ذرا دیکھو ادھر کون ہمشیر حسین آتی ہے یا رب مجھے اس شعر کو اب تو نہ دکھانا سر ننگے پھر اس ملک میں مجھ کو نہ پھرانا ہے یاد مجھے شام کا وہ رنج اٹھانا ہمراہ سریشے کے ہوا تھا ادھر آنا زینب طرف شام یہاں سے نہ روا ہو کل صبح ملاقات اس رات کو زینب رغی مشغول مناجات ناگا سحر کو
کرو اپنی ملاقات کس درد سے کلاب تھی مشغول دعا میں مقبول دعا گئے زینب نے کہا آیا یقین اب مجھے بیٹا پر موت کے آثار تو اب تک نہیں پیدا اب آگے یہ مقبرے قبار نے لکھا اس باغ میں بدخواہ تھا ایک اہل نبی کا تھا باغ میں پرقار گلستان جفا تھا گلشن کی روی میں چچا کو حال اس نے سنا آمد زہرا کا جو سارا زینب کے قریب آیا وہ بے رحم قذارا اس ظلم کے کہنے کا زباں کو نہیں یارا بس مصطفیٰ زینب کے بس مصطفیٰ زینب کے وہی بے بس مصطفیٰ زینب کے وہی بے صلوات آغاز میں رحمت سے درے مدعا مل جائے گا مل گئے مجھ کو لبسدہ دفن ہوں گے یا نہیں کوئی کو شام کو بھی کربلا کوئی کو شام کو بھی کربلا بلا تکلیف اٹھائیں گے عدم کی راہ میں کربلا میں جو لٹا وہ قافل کربلا میں جو لٹا وہ قافلہ جو گناہگار آئے گا محشر میں کہہ دیں گے رسول آگے جا میرا نواز آگے جا میرا نواز مرثیاں پڑھتے ہوئے پہنچیں گے باغ خلد میں حشر کے مجمع میں ہم کو راستہ حشر کے مجمع میں ہم کو راستہ جب کمان میں تیر جوڑا ہو
سب سے کہتے ہیں شہادت کی تمنا میں حسین، اور دو جھگڑے آج دنیا میں حسین، اور دو جھگڑے آج دنیا میں حسین، دیکھنا سینے بزانوئے بدختہ ہوگا، آپ خنجر سے میرا کچھ کے گلا ترو، آپ خنجر سے میرا کچھ کے گلا ترو، دیکھیے کس بات پڑے آگے جناب زہرا، انتہا دیکھیے اس غم کی اب ہوتی ہے کیا، ماں بے رحم ہو تم لوگ بھی واللہ باللہ، مجھ کو بے صبر نہ کہنا یہ خطا ہے یہ گناہ، پوچھتے ہیں یہ دو شاہ سے کیا ہوئے گا، شاہ کہتے ہوگا کہ نبی روئے گا، اشقیاء کہتے ہیں کیا فکر ہے اس کی ہم کو، تم ہی سید تم ہی بے کس ہو امام خوش کو ظلم گزرے گا یہ سب تم پا کیا ہے جو کربلا آئے تو آئے جو قیام ہو تو آپ گردی بات تیغے جب ہوئیں گے، فاطمہ روئے گی کچھ ہم تو نہیں روئیں گے، فاطمہ روئے گی کچھ ہم تو نہیں، ہم تو خوش ہو گے تمہیں ذبح کریں گے شبیر، ہم کو کیا زینب کلثوم اگر ہوگی اسیر، ہاں نبی روئیں گے جب تم پا چلے گی شمشیر، خبر میں ہوئے گا احوال علی کا تغییر، ننگے سکوپے میں زینب کو جو لے جائیں گے، عید کے رسم ہے جو وہ بجالا، حاصل اس کہنے سے یہ ہے کہ نہ سروے قلم، اس لیے روتے ہو پانی کوئی دے دے الزام، سوئیو مینا تم حق سے رکھو حق کی قسم، خون کے پیاسے ہیں پلائیں گے نہیں پانی ہم، آپ صابر تو کیا خواب ہے پیمانے کا، روئیے آپ رحم نہیں کرنے کا، روئیے آپ رحم نہیں کرنے کا، شہ نے فرمایا خدا سے ڈرو کیا کہتے ہو آپ، حاشا للہ کے پانی کی نہیں مجھ کو چاہ، ماں بے رحم ہو تم لوگ بھی واللہ باللہ، مجھ کو بے صبر نہ کہنا یہ خطا ہے یہ گناہ، یہ تو سمجھو کوئی نہ بھی بھلا روتا ہے، ٹکڑے اکبر کی جدائی سے جگر ہو،
جس کا مرتا ہے پسر سب اسے سمجھاتے ہیں، یا اسی طرح کی راہ سے پہنچاتے ہیں، مبتلا دکھ میں جو اس پر ترس کھاتے ہیں، یا کہ پانی کے لیے بھی اسے ترساتے ہیں، یہ گلہ تم سے نہیں پانی دیا یا نہ دیا، ہے اکبر کا کسی نے مجھے پرسا، سامنے احمد مرسل کے اگر میں مرتا، کیا میرے نانا کو تم دیتے نا میرا پرسا، نام صاف ہے مجھے تم سمجھے نہ سید سمجھا، نہ مسلمان نبی زادہ نہ مہمان جانا، تم لوگ نہ مجھ کو کسی قابل سمجھے، تم سے محشر میں میرا خالق عاجل، خیر جو ظلم ہوا مجھ پا جو گزرا اس کا انصاف فقط حشر میں خالق پا رکھا، اب وصیت تمہیں کرتا ہوں سنو ایک ذرا، سر میرا کاٹ کے جانا جو سوئے آل ابا، دفتن آگ نہ خیموں میں لگا دینا، تم بچے غد میں پڑے ان کو جگہ دینا، بچے ہیں غد میں پڑے ان کو جگہ، بچے ہیں غد میں پڑے ان کو جگہ کیجیو بے ادبی جا کے نا زینب سے ذرا، بد دعا تم کو جو دے گی تو غضب ہوئے گا، ماں کا لیجیو تم چادر بنت زہرا، کس سخی کی ہے وہ بیٹی تمہیں دے دے گردا، ننگے سے بلوے میں زینب کو نہ لانا یارو، اور گلانا تو زیادہ بھی اڑانا ہے، اور گلانا تو زیادہ بھی اڑانا یارو، آپ حضرات کی خدمت میں التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایک سورہ فاتحہ برائے ایصال ثواب جملہ مرحوم مومنین و مومنات کی ارواح کو ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوى، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
وما بینہما وما تحت الثری اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین والانبیاء الذی مقتب یاسین و طٰہٰ السلام علی شجرۃ التقوی وسامع السر والنجوى السلام علی روح اللہ ووجہ اللہ ولسان اللہ وآیت اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنکم الرجس وطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ لا دائم علیہ طاہرہ من الآن الی یوم الواقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ایک آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد. عزیزان محترم، سلسلے کی پہلی مجلس بعنوان نہج البلاغہ آپ اس مقام پر سماعت فرمانے کے لیے آئے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر برس ان 3 روزہ مجالسوں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور جناب حیدر رضا رضوی صاحب قبلہ ان مجالسوں سے خطاب فرمایا کرتے تھے. اس برس مادر حسین بن علی نے مجھ گناہ گار کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس مقام پر آئیں اور 3 دن آپ حضرات کی خدمت میں اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے اس عنوان پر کچھ دیر خطابت گوش گزار کر سکوں. گفتگو کو آغاز کرنے سے پہلے حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں اس کائنات میں خلق کیا، اور بس ایسے ہی خلق نہیں کیا، ان کے درمیان خلق کیا، ان لوگوں میں خلق کیا جو اپنے دلوں میں محبت ائمہ طاہرین کو رکھتے ہیں. چونکہ ہماری خلقت اس کائنات پہ خدا بند عالم نے کی ہے، تو بس عزاداری مظلوم کربلا کے لیے اور ذکر محمد اور آل محمد کے لیے. یقیناً یہ شرف ہے ہمارا کہ ہم دلوں میں ان کی محبت کو رکھتے ہیں جن کے ذریعے خدا ہماری عبادتوں کو درجہ قبولیت تک پہنچاتا ہے، جن کے ذریعے ہماری نمازوں کو درجہ قبولیت تک پہنچاتے ہیں، جن کو ہم وسیلہ بناتے ہیں ہمارے ہر عمل میں، ہماری ہر عبادت میں، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، دعا کیوں نہ ہو. چونکہ ہم کو اس بات پر یقین ہے کہ ہم وسیلہ ہی ان کو بناتے ہیں کہ جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو اس اصل تک پہنچا دے. چونکہ اگر بات گناہ گار انسان کی جائے، جس کی زبان گناہ گار ہو، جس کی آنکھیں خطاوار ہو، جس کے ہاتھ قصوروار ہو، اور جس کا پورا جسد ہی خاطی ہو، وہ بندہ بارگاہ الہی میں جب آتا ہے اور دست بدعا ہوتا ہے اور خدا بند عالم اس کی حاجتوں کو، اس کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، تو بس ایسے ہی قبول نہیں کرتا. چونکہ ہم جب بھی دست بدعا ہوتے ہیں درمیان میں وسیلے کو لاتے ہیں، تو وسیلہ ہی ہماری دعاؤں کو، ہماری حاجتوں کو درجہ قبولیت تک پہنچاتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجالس بعنوان نہج البلاغہ منعقد کیے گئے ہیں، تو تمہیداً چند فقرے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. توجہات کا طلبگار ہوں، چونکہ اگر ان جملوں سے آپ گزرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ جائیں گے تو آخر بلاغت نہج البلاغہ کسے کہتے ہیں کچھ قدر سے ہی سمجھ میں آ سکتا ہے. قرآن مجید کی جس آیت کو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی،
کہ جہاں خالق کونین اپنے کلام پرعظمت میں فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ جھکنے لگتا، پھر پھٹنے لگتا، یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اب یہاں پر سوال یہ اٹھا کہ آخر پہاڑ پر قرآن کے نازل ہو جانے سے پہاڑ کیسے ریزہ ریزہ ہو جائے گا؟ تو جواب یہ آئے گا کہ قرآن اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت، جس کی عظمت اور جس کے مزاج کو ایک پہاڑ سنبھال نہ سکے گا، لہٰذا اس مزاج کے بوجھ کو نہیں سنبھال سکتا، اسی لیے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اب کیا کہنے اس کی قدرت کے کہ جس نے اپنے کلام پرعظمت کو جب نازل کیا تو کیسے نازل کیا؟ جب نازل کیا اپنے کلام محمد وآل محمد، ایک اور باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ تو بس تمہیداً یہ فقرے آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے کہ جب اپنے کلام کو پروردگار عالم نے نازل کیا تو انتخاب کس کا کیا اپنے کلام کو نازل کرنے کے لیے؟ چونکہ اگر پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو اب نازل کرنے کے لیے اپنے کلام پرعظمت کو خداوند عالم نے انتخاب کیا قلب اللہ کا، وہ قلب جو محمد مصطفیٰ کا ہو، جس قلب پر اپنے کلام پرعظمت کو اس اصل نے نازل کیا۔ تو قلب محمد پر جب قرآن نازل ہوا، اب قرآن تو نازل ہو چکا قلب محمد پر، اب جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ مسلمان کلام الہی کو پڑھتا بھی ہے، ہر آیت کی تلاوت بھی کرتا ہے، تو قرآن نے بڑھ کر یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کتاب کو شفا اور رحمت بنا کر بھیجا، لیکن مومنین کے لیے، ظالمین اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ کون سی آیت رحمت ہے اور کون سی آیت شفا ہے؟ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، روزانہ مسلمان تلاوت کلام خدا کرتا ہے، لیکن پتہ کیسے چلے کہ ان آیتوں کو رحمت کیوں کہا جاتا ہے، ان آیتوں سے شفا کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ چونکہ مسلمان قرآن تو پڑھتا ہے لیکن تعویل و تفسیر سے واقف نہیں ہے، لہٰذا اس بات کو نہیں سمجھ پائے گا کہ آخر اللہ کا کلام مومنین کے لیے شفا اور رحمت کیسے بنے گا۔ تو جب ہم ڈھونڈنے نکلے کہ آخر کون بتائے کہ قرآن شفا اور رحمت کیسے ہے، تو پھر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کائنات میں بھیجا، اور کیا کہہ کر بھیجا کہ اے حبیب تم رحمت للعالمین ہو۔ تو جو اس عالمین کے لیے رحمت بن کر کائنات میں آیا وہ ہمیں بتائے گا کہ دیکھو قرآن شفا اور رحمت کیسے ہے۔ چونکہ ہم در حیدر کرار سے وابستہ ہے، چونکہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہے، تو مولا نے اپنے چاہنے والوں کو کسی بھی مقام پر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ چونکہ ہم ان کے در سے وابستہ ہے، لہٰذا ہم قرآن کو کلام معصوم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر قرآن سمجھے تو کس سے سمجھے؟ قرآن اس سے لیا جائے جو خود قرآن نے پھر آگے بڑھ کر سہارا دے کر کہا کہ قرآن کو ادھر ادھر سے مت لو، بلکہ قرآن کی تعویل اس سے حاصل کرو جو کہ راسخون فی العلم۔ اب کون ہے راسخون فی العلم؟ جس سے ہم قرآن کو لے سکے، قرآن کی تعویل کو سمجھ سکے۔ تو رسول اللہ وہ جو کہ رحمت للعالمین ہے، جو اس عالمین کے لیے رحمت بن کر کائنات میں آئے، وہ رسول جو شفیع المذنبین ہو، وہ رسول کے جس کی زبان کو پروردگار عالم وسیلہ بنا کر اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہو، ایسا صادق کہ جس کا ہر عمل شریعت بن جاتا ہو، وہ رسول کے جس کے قلب پر اپنے کلام پرعظمت کو اس اصل نے نازل کیا، وہ رسول کہہ رہا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی۔ آپ کی توجہات کا طلبکار ہوں، بس موقع تمہید اس لیے آپ کی خدمت میں مختصر سی تمہید عرض کرنی ہے تاکہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ آخر نہج البلاغہ کسے کہتے ہیں۔ چونکہ جب بلاغت اس کتاب کی سمجھنے کے لیے انسان آگے بڑھے
تو یہ ضروری ہے کہ پہلے اس کتاب کی بلاغت کو سمجھے، وہ کتاب جو کہ قرآن صامد ہو۔ تو جب آپ اس کتاب کی بلاغت کو سمجھ پائیں گے اس وقت کہیں کچھ قدر نہج البلاغہ کی بلاغت کو سمجھ سکیں گے۔ اب کتاب کو نازل کیا قلب محمد پر اور کہا کہ رسول اللہ کو رحمت بنا کر عالمین کا کائنات میں بھیجا۔ اب رسول اللہ نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو جب بھی قرآن پڑھیں یا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قول علی کو سامنے رکھنا ضروری ہے، تب جا کر کہیں قرآن کا ایک ایک فقرہ ایک ایک آیت سمجھ میں آئے گی۔ چونکہ قرآن کی تعویل بس وہی بتائے گا، جیسے قرآن نے کہہ دیا کہ قرآن کی تعویل ادھر ادھر سے مت لو بلکہ راسخون فی العلم سے لو، لہٰذا ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے بلکہ راسخون فی العلم کے در پر آئیں گے، اور راسخون فی العلم کے در پر اپنے جبینوں کو خم کریں گے، اور اس در پر اپنے جبینوں کو خم کر دینے کے بعد تعویل قرآن جب حاصل ہوگی تب جا کر کہیں بلاغت قرآن سمجھ میں آئے گی کہ آخر کلام پر عظمت میں آخر خداوند عالم نے رکھا کیا ہے۔ ہر خوش کو تر کا ذکر کر رکھا ہے اس کلام میں، لیکن پتہ کیسے چلے کہ ہر خوش کو تر کا ذکر خداوند عالم نے اس کلام میں رکھا؟ تو جب ہم کلام علی کے ساتھ کلام الہی کو پڑھیں گے تو تب جا کر کہیں بلاغت کلام الہی کچھ قدر سمجھ میں آئے گی۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ تو اب جہاں بات کلام علی کی آ جائے، کیا کہنے اس ذات کے کہ جس کے دہن مبارک سے جب بھی کچھ کلام نکلے تو اس کلام کا مقام کیا ہو۔ علی وہ جو کہ امام ہیں۔ اب خود مولا کائنات کا قول ہے کہ جہاں مولا فرماتے ہیں کہ امام الکلام کلام الامام، کہ امام کا کلام تمام کلاموں میں امام ہوتا ہے۔ کیا کہنے علی کے جملے کے کہ جہاں کائنات کا ہر کلام امام کے کلام کے سامنے چھوٹا ہو جائے گا، اس لیے کہ امام کا کلام وہ ہے جو تمام کلمات کا تمام کلاموں کا امام ہوتا ہو۔ تو ہم امام کے کلام کو امام مان کر امام کے کلام سے کلام الہی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ان 3 مجالسوں کا انعقاد کیا گیا ہے اس مقام پر تاکہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور اس مقام پر بیٹھ کر کلام امام سے کلام خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہم نہج البلاغہ جب پڑھتے ہیں اور نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے اقوال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ساتھ میں ہم کلام الہی کو بھی درمیان میں لاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کلام جو قرآن صامد ہے اور یہ کلام جو کہ ناطق ہے۔ اب صامد اور ناطق میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن صامد ہو یا ناطق ہو مزاج ایک ہی رکھتے ہیں، چاہے صامد ہو یا ناطق۔ جیسے قرآن مجید کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ جھکنے لگے گا، پھر پھٹنے لگے گا، یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ سوال پھر وہی آیا کہ آخر ریزہ ریزہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ قرآن کے مزاج کو پہاڑ سنبھال نہیں پائے گا، لہٰذا اس مزاج کو نہیں سنبھال سکے گا، اس لیے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اب چاہے قرآن صامد ہو کہ ناطق ہو مزاج ایک ہی رکھتے ہیں۔ تو صامد کے نازل ہونے کی کیفیت کچھ قدر یوں ہے کہ صامد اگر پہاڑ پر آ جائے تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے۔ اب ناطق کا بھی مزاج وہی ہے۔ اب اگر خداوند عالم ناطق کو کہیں نازل کرے تو کیفیت کیا ہوگی؟ چونکہ مزاج ایک ہی رکھتے ہیں۔ جملے پر توجہ چاہتا ہوں کہ صامد اس کلام خدا کو کہتے ہیں وہ کتاب جب پہاڑ پر آ جائے تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، یہاں تک کہ پہاڑ کو چیر کر پہاڑ کو پھاڑ کر نازل ہو جائے۔ تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دینا یہ صامت کی علامت ہے، اور ناطق اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی مقام پر نازل ہو جائے یا تو اللہ کا گھر ہو اور اللہ کے گھر کی دیوار کو چیر دے۔ جو اللہ کے گھر کی دیوار کو چیر کر آ جائے وہ ہوتا ہے قرآن ناطق۔ تو فرق بس اتنا ہے ناطق اور صامت میں کہ صامت جو کہ خاموش رہتا ہے اور ناطق خاموشی میں بھی بول دیتا ہے۔ تو یہ فرق ہے قرآن صامد اور قرآن ناطق میں۔ تو ہم قرآن کو پڑھتے ہیں ناطق کے ذریعے، اس لیے ان 3 مجلسوں کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ نہج البلاغہ کو سمجھ سکے۔ بھلا کون اس کتاب کی عظمت کو، اس کتاب کی بلاغت کو بیان کر سکے؟
اس لیے کہ اتنی تاب ہے ہی نہیں انسان کے ظرف میں کہ نہج البلاغہ کو پڑھ سکے، چونکہ جملے اس کے تحریر کیے گئے ہیں جو کہ جناب امیر ہو، جس کے لسان لسان اللہ ہو، جس کا وجہ وجہ اللہ ہو، جس کا ید ید اللہ ہو، جس کا جم اللہ ہو۔ اور جب ید اللہ وجہ اللہ جم اللہ کے دہن مبارک سے جو جملے نکل جائے، بھلا کون ان جملوں کے مزاج کو سمجھ سکے گا؟ لہٰذا ہم یہاں پر آئے ہیں تاکہ فکر کر سکے کہ آخر نہج البلاغہ میں علی نے کیسے کیسے لطیف جملے رکھے ہیں۔ اور سید رضی نے جب اس کتاب کو مکمل کیا، ایک مقام پر آ کر رک گئے کہ آخر اس کتاب کا نام کیا رکھے۔ کیوں رک گئے؟ اس لیے کہ کتاب قرآن کے برابر، اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے یا نہج البلاغہ کی تلاوت کریں گے، لطف ایک ہی حاصل ہوگا، بلاغت ایک ہی حاصل ہوگی۔ اگر آپ لطف بھی دیکھ لیں گے، بلاغت بھی دیکھ لیں گے، عظمت بھی دیکھ لیں گے، شان بھی دیکھ لیں گے، مزاج بھی دیکھ لیں گے، تو ان دونوں کتابوں کا مزاج بھی ایک ہی ملے گا، ان دونوں کتابوں کی عظمت بھی ایک ہی ملے گی، اور ان دونوں کتابوں کی تلاوت کرنے کا لطف بھی ایک ہی ملے گا۔ تو پھر قرآن نے بڑھ کر کیا کہا؟ آئیے قرآن کی ایک اور آیت کی جانب نظر ڈالتے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے کہا انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم اس قرآن کی حفاظت بھی کریں گے۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے حفاظت کیوں کہا؟ جب نازل تو کر دیا اپنے کلام پرعظمت کو، نازل کر دینے کے بعد حفاظت کی کیا ضرورت؟ اب یہاں پر حفاظت کلام کے لفظوں کی نہیں بلکہ ماہی و مفاہیم کی بھی حفاظت ہوگی۔ اب آپ اگر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پروردگار عالم نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہاں پر لفظ ہم کہا، پروردگار عالم نے میں نہیں کہا۔ ہم اس لیے کہا کہ ہم اس کتاب کی حفاظت کریں گے۔ اب اگر دنیا دیکھے کہ آخر ہم نے اس کتاب کی حفاظت کب کب کی اور کیسے کیسے کی، تو جب ہم ڈھونڈتے ہوئے نکلے کہ پروردگار عالم نے اسے کیوں کہا کہ ہم اس کتاب کی حفاظت کریں گے، تو اس کا جواب کربلا کے میدان میں ملا کہ جہاں فاطمہ کے لال نے آباد گھر کو لٹا دیا اور اس کتاب کی حفاظت کی، یہاں تک کہ نو کے نیزہ کی بلندی سے قرآن ناطق قرآن صامت کی تلاوت کر رہا تھا، اور قرآن ناطق نے جب صامت کی تلاوت کی نو کے نیزہ سے، تو گویا ناطق صامت کی حفاظت کر رہا تھا۔ اور جب 13 رجب کے دن علی خان کعبہ میں نازل ہوئے قرآن ناطق بن کر، اور 16 رجب کے دن قرآن ناطق خان کعبہ کی دیوار کو چیر کر باہر آیا، ایک مرتبہ شہزادی جب آئیں ید اللہ کو لائی تھی، رسالت کو آتا ہوا دیکھا، رسالت کے ہاتھوں میں امامت کو دیا، جب امامت نے رسالت کے ہاتھوں پر اپنی آنکھوں کو کھولا تو آپ نے بارہا سنا کہ علی نے 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت کی، مگر تلاوت کرنے سے پہلے علی نے کہا کہ قد افلح المومنون، بالتحقیق سارے مومنین کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں پر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کلام پاک قرآن صامت ابھی سرزمین پر اترا ہی نہیں، لیکن 3 برس کا شہزادہ جو کہ قرآن ناطق ہے صامت کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب سوال یہ اٹھا کہ آخر قرآن کے کائنات و زمین میں نازل نہ ہونے سے پہلے علی نے اس کلام کی تلاوت کی تو کیسے کی؟ تو جیسے آپ کو ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم نے اس کلام کو قلب محمد پر نازل کیا، وہ قلب رسول اللہ کا جو کہ قلب اللہ ہے۔ اور کسی مقام پر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ مسجد میں ایک مرتبہ علی داخل ہوئے، رسول اللہ نے علی کی جانب دیکھا اور مسکرا کر کہا اے علی، آپ میرا وہ دل ہو جو زندگی کی ضمانت بنتا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ دل چاہے محمد کا ہو یا علی کا ہو، دل ایک ہی ہے، اس لیے رسول اللہ نے بات کو واضح کر دیا اے علی، آپ ہی میرا دل ہو جو زندگی کی ضمانت بنتا ہے۔ تو علی اس کو کہتے ہیں جو اس قلب کو اپنی ذات میں قلب اللہ رکھتا ہو، وہ علی کے جس کے قلب پر پروردگار عالم نے کلام کو نازل کیا۔ کیسے نازل کیا؟ قلب تو تھا محمد کا، لیکن محمد نے بات واضح کر دی کہ اے علی آپ میرا دل ہو، تو چاہے قلب محمد کا ہو یا علی کا ہو، بات ایک ہی ہوگی۔ یہی تو وجہ تھی کہ کائنات میں کلام کے نہ آنے پر بھی قلب اللہ نے کلام کی تلاوت کر دی۔ ایک آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد
اگر بات کو اور آگے بڑھاؤں، اپنے کلام میں خداوند عالم نے یہ بھی کہا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، کیا حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر اتارا اور اس کتاب کو ہدایت بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا، اور اس کتاب کو خوشخبری بنا کر بھیجا، کس کے لیے؟ اسلام لانے والوں کے لیے، مسلمین کے لیے۔ تو لہٰذا یہ کتاب رحمت بھی ہوئی، یہ کتاب ہدایت بھی ہوئی۔ جب لفظ ہدایت کہا جائے تو یہی وہ کتاب ہے جسے میزان ہدایت بھی کہتے ہیں۔ میزان ہدایت کیوں کہا جاتا ہے کلام پرعظمت کو؟ اس لیے کہ یہی وہ میزان ہے جو ہدایت کو بتاتا ہے۔ جس طرح سونا ہوتا ہے، سونے کو جب پرکھا جاتا ہے تو میزان ایک پایا جاتا ہے، وہ میزان جو سونے کو پرکھتا ہے کہ آخر یہ سونا خالص ہے کہ نہیں۔ اسی طرح قرآن کو میزان کہا گیا ہے ہدایت کا، کہ یہ ہدایت کو پرکھے گا اور ہدایت کو برابر طور پر دنیا کے سامنے آشکار کرے گا، اس لیے کہ قرآن مجید ہے میزان ہدایت۔ اب جب صامد ہدایت کا میزان ہے تو ناطق ہدایت کا چراغ ہے، ناطق چراغ ہے تو صامد ہدایت کا میزان ہے۔ اب یہاں پر ہدایت کا میزان بھی اس وقت کام کرے گا اور ہر کوئی اس کتاب سے اس وقت استفادہ حاصل کرے گا کہ جس کا جتنا ظرف ہوگا۔ ظرف کے اعتبار سے ہدایت کو پالے گا۔ اب ظرف کیسے بڑھتا ہے؟ شخص نے سوال کیا یا علی بتائیے کہ سینوں میں ظرف کو کیسے بڑھایا جاتا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ سینوں میں ظرف اس وقت تک نہیں بڑھتا جب تک کہ اس میں محبت نہ پائی جائے۔ کہا کہ یا علی بتائیے کہ کس کی محبت ہے جو سینوں کو طاہر کرتی ہے اور ظرف کو بڑھاتی ہے؟ پھر علی نے کہا کہ وہ ہماری محبت ہے جو تمہارے سینوں کو طاہر کر دیتی ہے اور اس میں ظرف کو بڑھا دیتی ہے۔ اور جب ظرف بڑھ جائے گا، ظرف بڑھنے کے بعد ہدایت کا چراغ آگے بڑھے گا، اور ہدایت کا چراغ جب آگے بڑھے گا تو میزان تو کلام خدا ہے، میزان ہدایت کا اللہ کی کتاب اور ہدایت کا چراغ اقوال معصومین۔ تو جب چراغ ہدایت کا ہمارے پاس موجود ہو اور میزان ہدایت کا ہمارے پاس موجود ہو، تو جب ایک اہل بیت کا چاہنے والا ان دونوں کو لے کر آگے بڑھے گا تب جا کر کہیں نہج البلاغہ سمجھ میں آئے گی۔ تو یقیناً نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے ہدایت بھی ہونا ضروری ہے، ظرف بھی ہونا ضروری ہے، اور جب ہدایت کا چراغ سامنے آ جائے اور ہدایت کے چراغ کی روشنی میں ہم نہج البلاغہ کو سمجھیں گے تب جا کر کہیں بلاغت نہج البلاغہ سمجھ میں آئے گی۔ اور یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس میں امیر المومنین کے خطبات بھی موجود ہیں، امیر المومنین کے مکتوبات بھی موجود ہے، امیر المومنین کے اقوال بھی موجود ہے۔ اب دنیا یہ نہ سمجھے کہ بس علی کے مکتوبات، خطبات اور اقوال بس اسی کتاب کی حد تک ہے، بلکہ یوں تو دنیا اب تک پہنچی ہی نہیں ہے کہ علی کے آخر اتنے اقوال ہیں، علی کے اتنے خطبات ہیں۔ سید رضی نے بس چنندہ اقوال اور خطبات اور مکتوبات کو اس کتاب میں ایک جگہ جمع کیا۔ بس افسوس کی بات یہ ہے کہ کتاب تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے لیکن استفادہ حاصل نہیں کرتے۔ یہاں پر مولا نے پھر ایک جملہ کہا کہ کتابوں کے لیے، کہ کتابوں کو جلا دینے والے سے بڑا گنہگار وہ ہوتا ہے جن کے پاس کتابیں تو ہوتی ہے لیکن وہ ان کتابوں سے استفادہ حاصل نہیں کرتے۔ تو کتابوں کا ہونا الگ ہے، کتابوں سے استفادہ حاصل کرنا الگ ہے۔ تو جو خطبہ امیر المومنین نے اس نہج البلاغہ میں کہا، کیا کہنے اس کی بلاغت کے اور کیا کہنے علی کے ان جملوں کے۔ کلام علی آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے مولا کائنات کے خطبے کا ایک فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی اور خطبے میں علی نے یہ بات صاف اعلان کر دی اور بتا دیا کہ دیکھو جب بھی ہمارا کلام سنو تو ہمت انگوش ہو کر سنو۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ میزان ہدایت کلام پرعظمت اللہ کی کتاب جو کہ میزان ہدایت ہے، اور قول معصوم وہ ہے جو کہ چراغ ہدایت ہے۔ اور انسان کے ظرف کو کیسے پرکھا جائے؟ انسان کے ظرف کو جب پرکھا جاتا ہے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ نام علی گر اس کے سامنے آ جائے، گر چہرے کھل اڑ جائیں تو سمجھ جانا کہ ظرف اعلیٰ ہے، گر چہرے خاموش ہو جائے یا جھک جائے تو سمجھ جانا کہ ظرف بہت کمزور ہے۔ اب علی کے کلام کو سننے سے پہلے
مولا کائنات کے ان جملوں کو سنیں جو علی نے اپنے خطبے میں کہا۔ کیا کہنے علی کے ان جملوں کے جو علی نے اپنے خطبے میں کہا۔ خطبہ نمبر 99 جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں، اے لوگو تم میری مخالفت کے جرم میں مبتلا نہ ہو اور میری نافرمانی کر کے حیران و پریشان نہ ہو، اور میری نافرمانی کر کے حیران و پریشان نہ ہو۔ میری باتیں سنتے وقت ایک دوسرے کی طرف اشارے نہ کرو، میری باتیں سنتے وقت ایک دوسرے کی طرف اشارے نہ کرو اور اپنے چہروں کو ایک دوسرے کی طرف پھراؤ۔ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور ذی روح کو پیدا کیا، میں جو خبر تمہیں دیتا ہوں وہ نبی کی طرف سے پہنچی ہوئی ہے، نہ خبر دینے والے نے جھوٹ کہا ہے نہ خبر سنانے والا جاہل ہے۔ کیا کہنے امیر المومنین کے ان جملوں کے کن جملوں میں علی نے صاف اعلان کر دیا کہ دیکھو جب تم میرے جملوں کو سنو تو ایک دوسرے کی طرف آنکھوں سے اشارے نہ کرو، اور جب میرے جملوں کو سنو تو حیران و پریشان نہ ہونا اور ایک دوسرے کی چہروں کو مت دیکھا کرو۔ چونکہ یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب علی کے جملے آشکار ہوتے ہیں تو لوگ بڑے حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ظرف سنبھال نہیں پاتا علی کے ان جملوں۔ تو علی کے جملوں کو سننے کے لیے ضروری ہے کہ ظرف اعلیٰ رہے۔ جب ظرف اعلیٰ رہے گا، علی کے جملے جب آپ سنیں گے اس وقت کہیں کچھ قدر اس کلام کی بلاغت سمجھ میں آئے گی۔ اب دیکھیں کہ کیفیت کیا ہوگی اس کلام کی کہ جب ید اللہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ید اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کچھ تحریر کر دیا، اور ید اللہ کے ہاتھوں سے تحریر کیا ہوا کیا کہنے اس کی کیفیت کو جو چیز ید اللہ کے ہاتھ سے تحریر کی گئی ہو، اور کس کے لیے؟ سلمان کے لیے۔ وہ سلمان جو محبت علی میں ڈوبا ہوا ہو، وہ سلمان جس کے قلب میں ہر لمحہ علی کی محبت کرمٹیں بدلتی جاتی ہو، وہ سلمان کے جس کے قلب میں اتنی ہے علی کی محبت کہ روز آتے بزم پیمبر میں اور آ کر بیٹھ جاتے اور کہتے یا رسول اللہ میرے مولا کی نئی فضیلت سنائیے، یا رسول اللہ دل بڑا بے چین ہے، دل اضطراب کے عالم میں ہے، رسول اللہ مولا کی نئی فضیلت سنائیے۔ اور جب رسول اللہ سلمان کو علی کی کوئی نئی فضیلت سنا دیتے، قلب سلمان ایک اطمینان کی منزل میں آ جاتا۔ تو ایسی محبت سلمان کے قلب میں کہ سلمان کا مقام کس مقام پر ہے کہ جب معصوم نے کہہ دیا اے سلمان آپ ہم اہل بیت میں سے ہو، تو کیا کہنے سلمان کے مقام کو اور سلمان کے مرتبے کو۔ اور امیر المومنین نے سلمان کو تحریر کر کر فرمایا اور فرماتے ہیں کہ اما بعد، اے سلمان اس دنیا کی مثال صرف سانپ جیسی ہے جو چھونے میں نرم محسوس ہوتا ہے لیکن اس کا زہر انتہائی قاتل ہوتا ہے۔ کیا کہنے امیر المومنین کے ان جملوں کے۔ ہم نے دنیا کو یہ سمجھا کہ یہ دنیا حسین ہے، مگر میرے مولا کی بلاغت کے صدقے کہ جس نے اس دنیا کی حیثیت کو ایسی کر دی کہ جس کی کچھ حیثیت ہی نہ ہو، اور کہہ رہا ہو غری غیری قتل لختوں کے ثلاثہ کہ اے دنیا مجھ سے دور ہو جا کہ میں تجھے 3 مرتبہ طلاق دے رہا۔ یہ کہہ کر علی نے صاف اعلان کر دیا اے دنیا مجھ سے دور ہو جا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا اور میں نے تجھے طلاق دے دیا۔ اب جس کی حیثیت علی کی نگاہ میں کچھ نہ ہو، اور اس علی کے کیا کہنے جب علی کو سجدہ کرتا ہوا پایا تو کیا کہتا ہوا پایا کہ اے میرے ماموں نہ جنت کے شوق میں، نہ جہنم کے ڈر سے، نہ جہنم کے خوف سے میں نے تجھے سجدہ کیا، بلکہ جب بھی میں نے تجھے سجدہ کیا میں نے تجھے پایا ہی ایسا کہ میرا قلب تیری جانب رجوع ہو گیا۔ ایسا سجدہ کیا علی نے۔ اور کیا کہنے امیر المومنین کے اس سجدے کے کہ جس سجدے سے توحید کی حفاظت ہوئی ہو، جس سجدے سے لا الہ الا اللہ کی حفاظت ہوئی ہو۔ اگر علی کا وہ سجدہ درمیان میں نہ آتا تو لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ لا الہ الا اللہ کا جو لا ہے وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا تھا اگر علی کا وہ سجدہ نہ ہوتا۔ اگر علی سجدہ نہ کرتے تو اس کی توحید ادھوری رہ جاتی، اگر علی سجدہ نہ کرتے تو توحید الہی کائنات میں باقی نہ رہتی۔ تو علی نے سجدہ کر کر بتایا کہ دیکھو میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے تجھے پایا ہی ایسا کہ میرا قلب تیری جانب رجوع ہو گیا۔
اور پھر علی نے کہا اس دنیا کی مثال صرف سانپ جیسی ہے جو چھونے میں نرم محسوس ہوتا ہے لیکن جس کا زہر انتہائی قاتل ہوتا ہے۔ اس لیے تو علی اس کے پاس رجوع تھا اور اس کو سجدہ کرتا تھا، دنیا کو چھوڑ کر ہر وقت عبادت خدا میں مشغول رہتا تھا اور سجدہ کر کر اس کی توحید کی حفاظت کرتا تھا، سجدہ کر کر اس کے کلمے کی حفاظت کرتا تھا۔ اور پھر علی کا دوسرا فقرہ جو امیر المومنین نے کہا کہ اس میں جو چیز اچھی لگتی ہے اس سے بھی کنارہ کش ہو جاؤ کہ اس میں سے ساتھ جانے والا بہت کم ہے۔ اب آپ اس جملے پر غور کریں گے، اس فقرے پر امیر المومنین کے، کہ علی نے صاف کہہ دیا کہ اس سے کنارہ کش ہو جاؤ، کس سے؟ دنیا کی جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ ساتھ جانے والے بہت کم ہیں۔ اب دنیا میں انسان کو کیا کیا چیزیں اچھی لگتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو والدین اچھے لگتے ہیں، بہن اچھی لگتی ہے، دوست احباب اچھے لگتے ہیں، زوجہ اچھی لگتی ہے۔ اب کلام پر عظمت نے بڑھ کر کیا کہا؟ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فِتْنَةٌ، اموال بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ۔ کیسے فتنہ؟ مال کا رہنا بھی فتنہ، اولاد کا رہنا بھی فتنہ۔ جب مال رہے گا، جب دنیا کی دولت رہے گی جو دنیا کو اچھی لگتی ہے، جب دولت اس کائنات اس دنیا میں پائی جائے گی اور اولاد دولت کے لیے فساد کریں گے، لڑیں گے تو فتنہ ہوگا، اور خداوند عالم نے فساد کو قرار نہیں دیا۔ اس لیے علی نے کہا کہ جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے اس سے دور ہو جاؤ۔ اب اچھی کیا لگتی ہے دنیا کو؟ دولت بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ دولت کے لیے کیا کیا کچھ ہوتا ہے کائنات میں، دنیا میں دولت بہت اچھی لگتی ہے دنیا والوں کو۔ علی نے کہا کہ اس سے دوری اختیار کرو۔ اور کیا کہنے ان لوگوں کے، اور کچھ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو بس دولت کے لیے اقوال معصومین میں بھی فساد کر رہے ہیں، جو بس دنیا کی اس دولت کے لیے معصوم کا مقام کسی اور کو دے رہے ہیں، جو بس دنیا کی اس دولت کے لیے اقوال معصومین میں اتنا فساد کر رہے ہیں کہ اقوال معصومین کے چہرے کو بگاڑ رہے ہیں۔ کس لیے؟ بس دنیا کی دولت کے لیے۔ اس لیے تو علی نے کہا اپنے کلام میں کہ جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے اس سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اور دنیا میں دنیا والوں کو دولت ہی تو بڑی اچھی لگتی ہے، چونکہ اسی دولت کے لیے ایمان خریدا بھی جاتا ہے، اسی دولت کے لیے ایمان بیچا بھی جاتا ہے۔ اور جب دولت کے لیے ایمان بک جائے اور جب ایمان کو بیچ دیا جائے اور جب انسان کے پاس ایمان ہی نہ پایا جائے، تو جب ایمان بک جانے کے بعد بھلا کیسے فضائل علی سمجھ میں آئیں گے؟ اس لیے علی نے کہا کہ جو چیز اچھی لگتی ہے اس سے فوراً دور ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ چیز ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہرگز بھی نہیں ہے۔ اب دولت کے لیے لوگوں نے ایمان بھی بیچ دیا، ایمان کو خرید بھی لیا، اور جب دنیا ایمان کو بیچ دے، دیکھیں علی کی محبت اور ان کی ولایت ہر کسی کے قلب میں نہیں آ سکتی، ان کی محبت بس انہی دلوں میں آتی ہے جہاں ایمان پایا جاتا ہے۔ اور اپنے کلام میں بھی پروردگار جہاں جہاں بھی مخاطب ہو رہا ہے انسانوں سے اور ان سے بلکہ مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ مخاطب ہوتا ہے تو ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے بس وہی ہے اس دنیا میں جن کے دلوں میں ولایت ائمہ طاہرین پائی جاتی ہو، اور دل میں علی کی محبت رکھنا اور ہے اور زبان سے آشکار کرنا اور ہے۔ اگر کوئی زبان سے کہتا ہے کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں لیکن قلب میں دنیا کی دولت کو لیا ہوا ہے، تو اس کا ایمان قلب میں نہیں پایا جائے گا، بلکہ اس کا ایمان بھی جھوٹا ہو جائے گا، اور جب ایمان ہی جھوٹا ہو جائے بھلا کس طرح سے علی کی فضیلت گوارا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مولا نے کہا کہ جب ہمارے چاہنے والے کے سامنے ہماری فضیلت آتی ہے تو اس کا چہرہ کھلڑ جاتا ہے۔ اب کسی کے سامنے علی کی فضیلت آئے اور چہرہ اتر جائے تو سمجھ جانا کہ یہ دنیا کا ہو گیا، اور دنیا کے لیے اس نے اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ اس لیے جب ایمان بک جاتا ہے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ حلال کون ہے اور حرام کون ہے۔ اب
اب اس کے بعد کا فقرہ کیا ہے جناب امیر کا؟ اس کے ہم و غم کو اپنے سے دور رکھو کہ اس سے جدا ہونا یقینی ہے کہ اس کے حالات بدلتے ہی رہتے ہیں۔ علی کے تمام جملے ان کے لیے ہیں جن کا ایمان علی کی ولایت پر ہو، لیکن افسوس علی کے ان جملوں سے استفادہ، نہج البلاغہ سے استفادہ وہ حاصل کر رہے ہیں جو علی سے تعلق ہی نہیں رکھتے اور جو علی کی محبت کو قلب میں رکھتے ہیں۔ دنیا نے کتنی ترقی کی، اور ترقی کر لینے کے بعد جب سائنسدانوں کے نگاہوں کے سامنے علی کا کلام گزرا تو وہ حیران تھے، پریشان تھے اور دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ کلام اس کتاب میں کس نے تحریر کی ہے اور کس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اور وہ بڑے حیران تھے، پریشان تھے کہ آخر کوئی کیسے بتا سکتا ہے کہ اس وقت جب کائنات کی خلقت بھی نہ ہوئی تھی اس وقت کیا موجود تھا، اور بھلا کوئی یہ کیسے بتا سکتا ہے کہ جب کچھ نہ رہے گا اس وقت کیا باقی رہے گا، بھلا یہ کوئی کیسے بتا سکتا ہے کہ کائنات کی خلقت کیسے ہوئی۔ تو میں یہ کہوں کہ وہ لوگ بس اس بات کو لے کر حیران رہ گئے اور پریشان رہ گئے، بڑے بڑے سائنسدان جن کے نظروں کے سامنے سے نہج البلاغہ گزری وہ حیران اور پریشان رہ گئے اور اسی سوال کو لیے ہوئے گھوم رہے ہیں کہ آخر کسی کو کیسے اس بات کا علم ہو جائے گا کہ جب کائنات کی خلقت نہ ہوئی تھی اس وقت کیا تھا، اور کائنات کی خلقت کیسے ہوئی، اور سمندروں کی گہرائیوں میں کیا ہے کسی کو کیسے معلوم۔ وہ حیران اور پریشان رہ گئے۔ بس میں اتنا کہتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کلام کو پڑھ رہے تھے جو اس وقت بھی موجود تھا جب کائنات خلق نہ ہوئی تھی، وہ اس کے کلام کو پڑھ رہے تھے وہ اس وقت بھی موجود رہے گا جب کچھ باقی نہ رہے گا، وہ اس کے کلام کو پڑھ رہے تھے کہ جب آدم بھی خلق نہ ہوا تھا وہ موجود تھا، وہ اس کے کلام کو پڑھ رہے تھے جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی اس کا وجود تھا، اور جب کچھ باقی نہ رہے گا اس وقت بھی اس کا وجود باقی رہے۔ ایک آواز بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اب علی کہہ رہے ہیں اس کے ہم و غم کو اپنے سے دور رکھو۔ کیوں دور رکھو؟ اس لیے کہ چھٹے امام سے بھی یہ حدیث ملتی ہے اور جناب امیر نے بھی فرمایا کہ الدنیا فی فتن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب دنیا والوں کے اوپر یہ بات ہے کہ اس قید خانے میں زندگی کیسے گزارے، یا دو جوڑی کپڑوں سے گزارے یا الماری بھر کر کپڑے رکھیں، اپنی آسائشوں کو بڑھائے یا اپنی آسائشوں کو گھٹائے۔ اس دنیا میں گزر کرنا ہو تو کیسے کرے دنیا والے؟ اور مولا نے کہہ دیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب اس کے بعد مولا کے ان جملوں نے آگے بڑھ کر سہارا دیا جہاں علی نے کہا طالب دنیا جاہل، طالب عقبہ عاقل، اور طالب مولا کامل، کہ دنیا کا طلبگار جاہل ہوتا ہے، آخرت کا طلبگار عاقل ہوتا ہے، اور مولا کا طلبگار کامل ہوتا ہے۔ اب دنیا طے کرے کہ کسے جاہل بننا ہے اور کسے کامل بننا ہے۔ اگر کامل بننا ہو تو چاہیے کہ مولا کا طلبگار ہو جائے، اور جو مولا کا طلبگار ہو گیا وہ کامل ایسے ہو گیا کہ اسے آخرت کی بھی فکر نہیں، اسے دنیا کی بھی فکر نہیں، رہتا تو دنیا میں ہے لیکن دنیا کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو مولا کا طلبگار ہو جائے، اب کون ہے مولا کا طلبگار؟ سلمان تھا مولا کا طلبگار، میثم تمار تھا مولا کا طلبگار، مقداد و ابو ذر و مالک اشتر تھے مولا کے طلبگار۔ یہ ایسے طلبگار تھے علی کے جنہوں نے دنیا کو اس ہی وقت چھوڑ دیا جب محبت علی قلب میں لا لیا، اور جب دنیا کو چھوڑ دیا مولا کا طلبگار ایسے ہو گئے کہ مولا کی محبت کو لیے ہوئے زندگی بسر کر دی۔ ایک بہلول بھی ملتا ہے جس کے قلب میں مولا کی محبت ایسے تھی، جو مولا کا طلبگار تھا اور دنیا کو چھوڑ دیا، اور دنیا میں رہتا ہوا بھی اس طرح سے دنیا والوں کے ساتھ رہتا تھا کہ دنیا بہلول کہتی تھی، اور وہ اپنے آپ میں مولا کا طلبگار بنا ہوا کامل پھرتا تھا۔ ایک آواز بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ تو اس طرح مولا کا طلبگار کامل ہوا۔ اب جو آخری فقرہ مولا نے لکھا سلمان کو کہ اس سے جس وقت زیادہ انس محسوس کرو اس سے زیادہ ہوشیار رہو،
کہ اس کا ساتھی جب بھی کسی خوشی کی طرف سے مطمئن ہوتا ہے یہ اس کے لیے کسی ناخوشگوار کے حوالے کر دیتی ہے اور ان سے نکال کر وحشت کے حالات میں ڈال دیتی ہے۔ والسلام، کیا کہنے علی کے ان جملوں کے کہ مولا نے صاف کہہ دیا کہ جب تم ان سے زیادہ خوش ہو تو فوراً ہٹ جاؤ، اس لیے کہ یہ خوشی زیادہ دیر تک رہنے والی ہے، اس لیے کہ جب دنیا دار اپنے عمل کو تمہارے سامنے پیش کرے گا اور تمہیں عمل کو اچھا بتائے گا اور تمہیں اچھا لگنے لگے گا اس عمل سے دنیا دار کے، اور تم اسی عمل کو لے کر آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ شے تمہیں ناخوشگوار کر دے گی اور وحشت کے حالات میں ڈال دے گی۔ اب جو لوگ علی کے فضائل کا سودا کر رہے ہیں، اب جو لوگ دنیا کے مال کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دینے کے بعد اقوال معصومین میں سودا کر رہے ہیں اور اقوال معصومین میں فساد کر رہے ہیں، کچھ لمحوں کے لیے اچھا تو لگے گا اس لیے کہ دنیا دولت تو دے گی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ خود بخود وحشت کے حالات میں آ جائیں گے اور وحشت کا گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے کہ مولا نے پہلے ہی اپنے کلام میں کہہ دیا کہ دیکھو دنیا سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ دنیا ایسی ہے جو سانپ کی مانند ہے، جو چھونے سے بہت نرم ہوتی ہے لیکن زہر انتہائی قاتل ہوتا ہے۔ تو جب آپ چھونے سے جب نرم محسوس کریں گے، دنیا ایسی ہے جو دکھنے میں بڑی اچھی تو نظر آئے گی لیکن اگر کوئی اس دنیا میں ڈوب جائے گا تو زہر اتنا شدید رہے گا کہ اس کا زہر جینے نہیں دے گا، بلکہ اس کا زہر جیتے تھی قلب پر اس طرح سے وار کرتا جائے گا کہ تمہیں وحشت کے حالات میں ڈال دے گا۔ تو ایک علی کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں تو رہتا ہے لیکن دنیا والا نہیں رہتا، علی کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہتا ہوا بھی ان سے اپنے آپ کو ان کی جانب رجوع کرتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہو۔ کیا کہنے ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، جس کے حوالے علی نے اپنا نفس کر دیا تھا، کہ اپنے نفس کو اس اصل کو بیچ دیا تھا اور اس کی رضا کو علی نے حاصل کر لی تھی۔ کیا کہنے اس ذات مقدس کے کہ جس کے لیے قرآن صامد نے بڑھ کر کہا، کیا کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کیا کہنے اس ذات کے کہ جو اپنا نفس کسی کو بیچ کر اس کے رضا حاصل کر لیتے ہیں۔ اب جب علی نے اس کی رضا کو حاصل کر لی تو علی وہ ہے جو دنیا میں رہتا ہوا، دنیا کو طلاق دینے کے بعد، دنیا کو چھوڑ دینے کے بعد، اپنے آپ کو بڑی بیزارگی سے دنیا کا نہ ہونے کا اعلان کرنے کے بعد جب اس کی جانب علی رجوع ہوا تو ایسے رجوع ہوا کہ زکوٰۃ میں انگوٹھی دے دی، ایسے رجوع ہوا کہ پاؤں سے تیر بھی نکال لے تو پتہ نہ چلا، ایسے رجوع ہوا دنیا کو چھوڑنے کے بعد علی اپنے آپ کو اس کی جانب جب رجوع کرنے لگا تو اس طرح سے رجوع کرنے لگا کہ لوگ علی کی جانب دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا کہنے اس ذات کے، کیا کہنے اس علی کے، کیا کہنے اس علی کے جو ایک مقام پر موجود ہوتا ہوا 40 مقامات پر بھی موجود ہو سکتا ہے، کیا کہنے اس علی کے جو جب چاہے حالات کو بدل دے، کیا کہنے اس علی کے جو اس بات کا بھی علم رکھتا ہو کہ جو آنے واحد میں ہو، کیا کہنے اس علی کے جو گر کہہ دے تو آنے واحد میں نہ ہو تب بھی ہو جائے گا، کیا کہنے اس علی کے جس نے اس دنیا کو چھوڑ دیا اور اس کو پا لیا، اور جو اس کو پالے اس کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کچھ کہہ دے تو ان جملوں کو عرش سے خدا پورا کرتا ہے۔ اور جب علی نے دنیا کو چھوڑ دیا اور دنیا کو طلاق دے دیا تو علی نے اس کو پا لیا، اور اس کو جو پا لیتا ہے اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جب وہ کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کے کلام بلاغت اس منزل پر آ جاتی ہے کہ اس کے کلام کو کہتے ہیں نہج البلاغہ۔ وہ کلام علی کا کلام، کیا کہنے علی کے اس کلام کے، اور کیا کہنے بلاغت علی کے ان جملوں کی۔ کیسی بلاغت علی کے جملوں کی؟ اگر آپ جملے سنیں گے علی کی ہمت انگوش ہو کر تو عقل حیران ہو جائے گی، انسان کا ظرف پریشان ہو جائے گا کہ آخر میں یہ کن جملوں کو سن رہا ہوں، اس لیے کہ جملے ہے لسان اللہ کے۔
جملے ہے اس اصل کی تشبیہ کے جس کے ذریعے اصل کائنات میں آشکار ہوا۔ اس لیے کہ اصل تو اللہ ہے، لیکن پتہ کیسے چلے کہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ تو ہے جو کہ اصل ہے، جس نے اپنے کلام پر عظمت کو نازل کیا۔ علی کا کلام اس لیے درمیان میں آنا ضروری ہے چونکہ علی نے کہہ دیا، ابھی کچھ دیر پہلے مولا کی حدیث کا خدمت میں عرض کیا تھا، جہاں مولا نے کہا کہ کلام امام الکلام کلام الامام، کہ امام کا کلام بھی امام ہوتا ہے۔ کیوں کہا علی نے کہ امام کا کلام بھی امام ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے اور کلام معصوم کو سمجھیں گے اور ان دونوں کی بلاغت کو کمپیئر کریں گے تو لطف ایک ہی ملے گا، اس لیے کہ جو کلام اللہ کا ہو وہ کلام علی کا ہو جائے گا، اس لیے کہ جب قرآن نہ تھی اس وقت بھی علی کا کلام تھا۔ اب علی اس ذات مقدس کو کہتے ہیں کہ جس نے اس کے نفس کو حاصل کر لیا اور اس اصل کی تشبیہ بن کر کائنات میں دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو اس ذات مقدس کی توحید کیا ہے۔ اللہ کا جلال، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کائنات میں اگر آشکار ہوئی تو کیسے آشکار ہوئی؟ علی کے ذریعے، چونکہ علی ہے قرآن ناطق، اور چونکہ ہم قرآن ناطق قدر سے وابستہ ہیں لہٰذا ہم ہمارے عمل کو انہی کے حوالے کرتے ہیں، اور نہج البلاغہ کے عنوان پر مجالس اس لیے رکھے گئے تاکہ دنیا سمجھے اور اس بات پر ایمان لا لے کہ آخر نہج البلاغہ کس بلند اور بلاغت والی کتاب کو کہتے ہیں، کہ جس میں علی کے ایسے ایسے جملے ہیں کہ جن جملوں کو جب آپ ہمت انگوش ہو کر سنیں گے، اور اس مجلسوں کا مقصد بھی یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے ذریعے اپنی زندگی کو ان کے حوالے کر دے اور اس آئین کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال دے جو علی نے تاکید کی ہے اس کتاب میں، اور اتنی تاکید کی علی نے دنیا کے لیے کہ دیکھو یہ دنیا کا کبھی مت ہونا، اس لیے کہ یہ دنیا اپنے عمل کو تمہارے سامنے بہت اچھا پیش کرے گی، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب تم وحشت کے حالات میں آ جاؤ گے۔ اور یہ کتاب ہے جس کا ذکر بھی آپ کی خدمت میں ہوا، تو آج کے اس مجلس میں دو کتابوں کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، ایک کتاب وہ جو کہ قرآن صامت، اور ایک کتاب وہ جس میں کلام قرآن ناطق ہے۔ اور صامت اور ناطق کا فرق بس اتنا ہے کہ صامت خاموش ہے، ناطق خاموشی میں بھی بول دیتا ہے، یہ فرق ہے صامت اور ناطق میں۔ اور پروردگار نے اپنے کلام پر عظمت میں یہ بھی کہہ دیا جو آپ کی خدمت میں کچھ دیر پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت ہوئی تھی، کہ پروردگار نے کہا کہ ہم اس کتاب کی حفاظت کریں گے، اور بس کتاب کے لفظوں کی نہیں بلکہ معنی و مفاہیم کی بھی حفاظت ہوگی۔ گر لفظ صامت میں ہے تو معنی و مفاہیم ناطق میں پائے جائیں گے، تو جب خداوند عالم صامت کی حفاظت کر رہا ہے تو ناطق کی بھی حفاظت کرے گا، اس لیے کہ اپنے کلام میں ایک آیت خداوند عالم نے یہ بھی رکھی کہ ہم نے اس کلام کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کیوں حفاظت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم نے اس کتاب کو اتنا مضبوط بنایا کہ اس پر نہ سامنے سے حملہ ہو پائے گا نہ پشت سے حملہ ہو پائے گا، تو خدا نے صاف کہہ دیا کہ اس پر کوئی حملہ نہیں کر پائے گا۔ اب جو اپنے مزاج میں ابلیسیت رکھتے ہیں وہ حملہ کرنے کی کوشش تو کریں گے، کامیاب تو نہیں ہو پائیں گے، اس لیے کہ خدا نے کہہ دیا کہ ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس پر کوئی سامنے سے اور پشت حملہ تو نہیں کر پائے گا۔ اب جو اپنے مزاج میں مزاج ابلیسیت رکھتے ہیں وہ حملہ کرنے کی کوشش تو کریں گے۔ اب مزاج ابلیسیت کسے کہتے ہیں؟ بس کچھ ہی دیر میں ذکر کو تمام کروں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں اسی عنوان کو کچھ قدر اور آگے بڑھایا جائے گا اور امیر المومنین کے جملہ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ معروضہ کیا جاتا ہے کہ کل کی مجلس میں بھی اسی مقام پر تشریف لائے۔ اب یہاں پر جملوں کو سمیٹتا ہوا ذکر کو تمام کروں، چونکہ آج کے اس مجلس میں کچھ قدر تاخیر بھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دو مجالسوں کی وقت کی پابندی رہے گی کہ ٹھیک 7 بجے مجلس کا آغاز ہو جائے گا۔ بس جملوں کو سمیٹ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے یہ کیوں کہا
کہ اس پر نہ آگے سے حملہ ہوگا نہ پیچھے سے حملہ ہوگا، لیکن جو اپنے مزاج میں مزاج ابلیسیت رکھتے ہیں وہ حملہ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ پھر قرآن کی آیت نے سہارا دیا اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہ جب پروردگار عالم نے ابلیس کے سامنے اس بات کو رکھا اور کہا کہ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ہم نے اپنے امر سے کہا اسے سجدہ کرو، لیکن تم نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا کہ آدم مجھ سے کمتر ہے، میں آگ کا بنا ہوں، وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، بھلا میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ تو لہٰذا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ جب خداوند عالم نے کہا کہ تم میرے امر سے اسے سجدہ کرو۔ اب یہاں پر توجہ چاہتا ہوں، بس بات واضح ہو جائے تو گفتگو کو تمام کروں، کہ یہاں پر خداوند عالم نے امر کہا، لیکن ابلیس نے امر کو ہٹایا اور اپنی بات کی۔ یہاں پر خداوند عالم نے ابلیس کو کہا کہ میرے امر کو سجدہ کرو، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا اور اپنی بات رکھی۔ تو بات واضح یہ ہوئی کہ جو امر کو ہٹا دے اور اپنی بات رکھ دے، جو امر کو ہٹا دے اور اپنی بات رکھ دے، یہ مزاج ہے، مزاج ابلیسیت۔ ابلیس نے تو امر کو ہٹایا تھا، ابلیس نے امر کو ہٹایا تھا، وہ اصل جو کہ امر تھا، اب امر کی تشبیہ ہوگا صاحب امر۔ صاحب امر ہے ذات امیر المومنین۔ اب جو صاحب امر کو ہٹا کر اپنی بات کو رکھ دے تو یہ ہو جائے گا مزاج ابلیسیت۔ جو صاحب امر کو ہٹا کر اپنی بات کرے، جہاں پر بات اپنی ہو جائے وہاں امر کو ہٹا دیا جائے گا۔ اگر امر ہی ہٹ جائے گا تو یہ عمل تو ابلیس نے کیا تھا جب کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، کہا کہ میں کیوں اسے سجدہ کروں؟ اس لیے کہ یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، بھلا میں اس آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ اس لیے ابلیس نے امر الہی کے سامنے اپنی بات رکھ دی، لہٰذا اس کا مزاج ہے مزاج ابلیسیت، جو جہنمی ہو گیا۔ اب جس نے صاحب امر کو ہی ہٹا دیا اور صاحب امر کے القابات پر اپنے القابات کو رکھ دیا، یہ عمل ہوا ابلیس کا عمل، لہٰذا مزاج ابلیسیت اسی کو تو کہتے ہیں کہ صاحب امر کے فضائل کو کھٹا کر اپنی عظمت کو دنیا میں بتاتا ہے۔ تو ایسی ہے یہ دنیا، یہ ہوتی ہے وہ دنیا جس سے بچنے کے لیے علی نے تاکید کی کہ دیکھو یہ دنیا، یقیناً اگر جملوں کو سمیٹ کر ایک ہی الفاظ میں کہہ دوں تو دنیا وہ ہے جو مزاج ابلیسیت پر چلنے والی ہے۔ دنیا وہ ہے جو معصوم کو اپنے مقام سے ہٹا دیتی ہے اور اپنے آپ کی فضیلت کو بڑھا دیتی ہے۔ اس لیے تو علی نے اس دنیا کو طلاق دیا۔ یقیناً یہ بلاغت ہے علی کے جملوں میں۔ ذرا سوچیں کہ جو بلاغت علی کے جملوں میں ہو، علی کون؟ اصل کی تشبیہ، جو اصل کی تشبیہ ہو اس کے جملوں کی بلاغت ایسی۔ اب جو علی کی تشبیہ ہو جائے اس کی بلاغت کیسے ہوگی؟ کون ہے علی کی تشبیہ؟ علی کی تشبیہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، جو بلاغت نہج البلاغہ میں پائی جاتی ہے، قرآن کی بلاغت اپنی جگہ، نہج البلاغہ کی بلاغت اپنی جگہ۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ جملے علی کے نہ ہوں لیکن بلاغت علی کے جملوں جیسی ہو، جملے علی کے نہ ہوں لیکن بلاغت علی کے جملوں جیسی ہو، تو چلیں اور دنیا نے جب ڈھونڈنا شروع کیا کہ آخر جملے علی کے نہ ہوں اور بلاغت علی جیسی ہو تو کون ہے وہ جس نے علی کی بلاغت میں خطبہ دیا تھا؟ تو اگر آپ دیکھیں گے تو یزید ملعون کا دربار ہے، اور دربار یزید میں علی کی بیٹی ہے، اور علی کی بیٹی نے ایسا خطبہ دیا کہ لوگ حیران تھے، پریشان تھے اور دیکھ رہے تھے۔ علی تو موجود نہیں ہے لیکن بلاغت وہی پائی جاتی ہے۔
جو علی کے خدمے میں بلاغت پائی جاتی ہو، بلاغت تو وہی پائی جاتی ہے جو لسان اللہ کی زبان میں بلاغت پائی جاتی ہو۔ اور کیسے عالم میں علی کی بیٹی نے خطبہ دیا دربار یزید میں، کیسا خطبہ تھا علی کی بیٹی کا۔ آپ کے رونے کے لیے بس احساس ہی کافی ہے، چونکہ مصائب تو بیان نہیں کرنے ہیں تفصیل میں، بس 2-4 منٹ آپ کی خدمت میں اگر اس منزل تک اگر آپ پہنچ جائے تو خود بخود آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کی غربت پر آنسو بہانے کے لیے صاحب احساس کے لیے بس احساس ہی کافی ہے۔ احساس ہی رلا دیتا ہے، احساس ہی تڑپا دیتا ہے۔ اب جو بلاغت علی کے جملوں کی ہے وہی بلاغت ثانیہ زہرا کے جملوں میں، بس فرق آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اگر آپ اس منزل تک پہنچ جائے تو سر پیٹنے کے لیے کافی ہے۔ بلاغت علی کی اپنی مقام منزل پر، بلاغت زینب کی بھی اسی منزل پر، چاہے مزاج علی کا ہو چاہے مزاج زینب کا ہو، بلاغت اور مزاج ایک ہی ہے۔ دربار یزید میں علی کی بیٹی نے خطبہ دیا اور بتایا کہ دیکھو میں وہ ہوں جو اپنے بابا کا مزاج اپنے پاس رکھتی ہوں، اور میں وہ ہوں جو اپنے بابا کی بلاغت میں خطبہ دے رہی ہوں۔ میں کہوں گا یا علی آپ نے خطبہ دیا، بلاغت بھی اس منزل پر تھی کہ جس کی بلاغت کا اندازہ لگانا ناممکن ہے، لیکن یا علی جب آپ نے خطبہ دیا یا تو مسجد تھی آپ کے چاہنے والے موجود تھے، یا علی آپ نے جب خطبہ دیا یا تو مسجد کوفہ یا تو مسجد نبوی اور آپ کے چاہنے والے موجود تھے، سلمان تھا، ابو ذر تھا، مقداد تھا، آپ کے چاہنے والے موجود تھے۔ یا علی آپ نے خطبہ دیا یا علی، لیکن بلاغت بہت اونچی تھی آپ کے خطبے کی، لیکن آپ کا خطبہ تو مسجد میں تھا۔ یا علی آپ کی بیٹی کا خطبہ دربار یزید میں ہے، جہاں تھا تو کرسی نشین ہے، جہاں ملون تخت پر بیٹھا ہے، ایک ہاتھ سے شراب نوش کر رہا تھا، اور منظر کیا تھا کہ نیزوں پہ سر بلند ہو چکے تھے۔ علی نے جب خطبہ دیا چاہنے والے موجود تھے، زینب نے جب خطبہ دیا کس منظر کو دیکھ کر خطبہ کیا کہ جہاں اپنے بھائی کا سر ہے نوک نیزہ کی بلندی پر، ہائے علی کی بیٹی دربار یزید خطبہ دے رہی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا بالقلب ينقلبون۔ اے پروردگار بار الہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے۔ اے پروردگار بار الہ اس فرش عزائے مقدس کے وسیلے سے جن مرحومین کے سال کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے ان تمام مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ اور اے پروردگار بار الہ اس فرش عزائے مقدس کے وسیلے سے بطول فاطمہ صاحبہ جو اس وقت سخت سے سخت علیل ہیں، جن کی اوپن ہارٹ سرجری ہے، طفیل 14 معصومین مومنہ کو مکمل طور پر شفاء کامل و عاجلہ عنایت فرما۔ اور ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایک سورہ فاتحہ کا ثواب جملہ مرحوم مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال